الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، مجھے جب اطلاع پہنچی تو 10:15 بج چکے تھے۔ حضرت کے انتقال کی جب اطلاع مجھے موصول ہوئی تو 10:15 بج چکے تھے اور 10:30 کا میں نے ٹائم پڑھا۔ سفر کی ہم آہنگی کی وجہ سے انتہائی غم افسوس کہ میں شریک نہیں ہو سکا۔ میں عصر سے اپنی تیاری کر رہا تھا کہ مجھے جلدی پہنچنا ہے تاکہ میں اپنے ان بھائیوں سے، ہمارے جو ہیں حضرت کی اولاد، میں ان سے جا کر ملوں، اس لیے کہ حضرت میرے روحانی باپ تھے۔ اگرچہ ملنا جلنا بہت کم ہوتا تھا لیکن وہ بہت محبت فرماتے تھے، اس لیے کہ ان کا تدریسی زمانہ، پڑھانے کا زمانہ جو ہے ہمارے گاؤں لوارہ میں رہا ہے۔ اور جب میں مکتب پڑھتا تھا یعنی ہمارے گاؤں میں، اس وقت حضرت جو ہیں وہاں صدر مدرس تھے اور یہ سارے بچے سب چھوٹے چھوٹے تھے۔ اس وقت ہم مکتب میں پڑھا کرتے تھے۔ اس وقت بھی حضرت کی بزرگی ہمارے گاؤں میں بہت مسلم تھی۔ آپ کی بزرگی کا ہمارا پورا گاؤں قائل تھا۔ ہمارے گھرانے سے حضرت کا بڑا تعلق رہا۔ وہاں سے چلے آنے کے بعد بھی ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے وہاں جب وراچہ تھے تو بار بار والد صاحب مہینے میں ایک مرتبہ گاؤں کی جو چیزیں ہوا کرتی ہے، سبزی وغیرہ لے کر کے حاضر ہوا کرتے تھے۔ اور حضرت ہمارے والد صاحب پر بڑی شفقت، محبت، بہت زیادہ عنایتیں فرمایا کرتے تھے، کپڑے وغیرہ کے ذریعے سے اور بہت ساری چیزوں سے نوازا کرتے تھے۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ بحیثیت تعلیم وہ ایک روحانی بات تھے اور گھرانے سے تعلق بھی بہت تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں کسی کو دائمی رہنا نہیں ہے۔ یہ مسلم مسئلہ ہے کہ کسی کو دائمی رہنا نہیں، دائمی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اگر دینی اعتبار سے کوئی دنیا میں زندہ رہتا تو حق تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتا، لیکن موت کا جھٹکا حضرت کو بھی لگا۔ اگر دنیوی اعتبار سے کوئی زندہ رہتا اور دولت کے اعتبار سے اگر کوئی زندہ رہتا اور جس کی دولت کسی کو بچا سکتی تھی تو وہ قارون زندہ رہتا، اس لیے کہ جس کی دولت کا تذکرہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت کی ضرورت پڑتی تھی۔ جب لتنوع اولی القوۃ اولی العصبہ، جب چابیوں کو اٹھانے کے لیے بہت بڑی جماعت کی ضرورت تھی تو پھر خود خزانہ کتنا ہوگا۔ اگر حکومت کے اعتبار سے کوئی زندہ رہ سکتا تھا تو فرعون زندہ رہ سکتا تھا، اس کی حکومت بڑی زبردست تھی۔ اگر صحت کے اعتبار سے کوئی زندہ رہ سکتا تھا تو فرعون زندہ رہتا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 400 سال اس کی زندگی کو ملے، ایک دن بھی درد سر نہیں ہوا تھا اس کو، لیکن موت نے ہر ایک کو پکڑا اور دنیا سے لے گئی۔
یہ مسلم مسئلہ ہے۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی پوری کیفیت جو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی، میں اس کو مختصر نقل کر دوں۔ حضرت امام نے جو نقل کی ہے، امام بخاری، یہ میں اس لیے نقل کر دوں تاکہ ہمارے ان بھائیوں کو تھوڑی سی تسلی ہو جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے، واپس آئے تو حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ میرے سر میں درد بہت ہے۔ یہ بیماری کی ابتدا ہوئی آپ کی۔ وہ بیماری آپ کی چلتی رہی، حضرت اسی میں چلتے رہے۔ ایک حدیث قدسی سن لو، بخاری شریف میں ہے کہ ما ترددت فی شیء ترددت فی موت المؤمن۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں مجھے کسی چیز میں تردد نہیں ہوتا، لیکن مومن کی روح کو قبض کرنے میں مجھے تردد ہوتا ہے۔ ما ترددت فی شیء ترددت فی موت المؤمن۔ اس حدیث شریف پر محدثین نے ایک سوال قائم کیا۔ سوال یہ کیا کہ تردد کا معنی ہوتا ہے شک، کروں نہ کروں، یہ تردد ہے۔ تردد اس کو ہوتا ہے جس کو کل کا علم نہیں ہوتا۔ مجھے کل کا علم نہیں ہے تو میں سوچتا ہوں کہ یہ کام کروں یا نہ کروں۔ اللہ کا علم علم دائمی ہے، علم ماضی بھی ہے، علم حال بھی ہے، علم مستقبل بھی ہے۔ تو پھر اللہ نے اپنے لیے تردد کا لفظ کیوں بولا؟ ہمارے محدثین نے اس حدیث شریف کو جو سمجھایا ہے، میں بہت نیچے اتر کے حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی سب المحاضر المدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کا میننگ سمجھایا محدثین کی اصطلاح میں، وہ میں سمجھاؤں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں تردد بمانا شک نہیں ہے، تردد نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث کے اگلے الفاظ جو ہے نا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں اس کو لینا چاہتا ہوں اور یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے دنیا میں رہنا چاہتا ہے۔ یہ الفاظ اس معنی کی تشریح کر رہے ہیں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ تردد کا معنی تردد نہیں، مطلب یہ ہے کہ میرا نیک بندہ ہے، میں اس کو جنت کی نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہوں، اپنا اکرام اور استقبال کرنا اس کو چاہتا ہوں، جو ریسیپشن کی حیثیت ہوتی ہے۔ میرا لفظ یاد رکھنا، قبر میں جو نعمتیں ہیں نا وہ ریسیپشن ہے، ابتدا ہے۔ اصل جنت تو جو ہے دوبارہ جب زندہ ہونا ہوگا اس کے بعد ہیں، لیکن اس کی کچھ چیزیں عالم برزخ میں دی جاتی ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں میرے بندے کو کچھ دینا چاہتا ہوں، اب لینا چاہتا ہوں اس کو، لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ جہاں رہتا ہے وہاں کچھ طبعی طور پر محبت ہو جاتی ہے، وہ چاہے ولی اللہ کیوں نہ ہو۔ یہ ایک فطرت ہے انسان کی کہ کچھ محبت ہو جاتی ہے۔ تو اس محبت کی وجہ سے یہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتا ہے کہ میں یہاں کچھ رہ جاؤں، میرے بچے ہیں۔ تو اب اللہ اس کے لینے کے لیے کیا کرتا ہے، اس کو کیسے تیار کرتا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کو بیماری دیتا ہے، پھر اچھا کر دیتا ہے، پھر بیماری، پھر اچھا، پھر بیماری، پھر اچھا۔ اسی طرح اس کی زندگی چلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ پھر بندہ خود ہی یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ تو اب مجھے اٹھا لے۔ تب اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ بیماری صحت جو ہے نا، اس کو حدیث میں تردد سے تعبیر فرمایا، اس لیے کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ میں ایک دم سے اس کو لے لوں گا، اور یہ طبعی طور پر یہاں کچھ محبت ہو گئی ہے اور یہ یہاں رہنا چاہتا ہے، اور میں اچانک اس کو لے لوں گا تو اس کو تکلیف ہوگی، اور میں اپنے مومن کو اتنی تکلیف بھی دینا نہیں چاہتا۔
حضرت مولانا کی آخری زندگی ان بیماریوں کے ساتھ گزری. ہاسپٹل، پاؤں کا مسئلہ ہو گیا، انگلیوں کا مسئلہ ہو گیا، ایک لمبی مدت تک بیڈ میں رہے، پھر ہاسپٹل میں رہے، پھر گھر آئے، پھر کچھ بیماریاں چلی، پھر ہاسپٹل گئے. یہ سارے کے سارے اللہ اپنے اس نیک بندے کو تیاری کروا رہے تھے، یہاں تک کہ اخیر میں بندہ خود ہی کہتا ہے کہ اللہ تو مجھے لے لے. میں سمجھتا ہوں کہ میری آخری ملاقات نہیں ہو سکی، چونکہ میں ابھی سفر سے آیا تھا اور میں نے گزشتہ ہفتے یہ سوچا تھا کہ آئندہ میں جب آؤں گا تو ملاقات کر لوں گا. میں نے کہا بھی تھا کہ میں اگلے ہفتے آؤں گا تو انشاءاللہ ملاقات کروں گا، لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ حضرت کے آخری جملے یہی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اب مجھے تو لے لے. یہ اللہ کی طرف سے ایک تیاری ہے، بندے کو اللہ تیار کرتا ہے، یہاں تک کہ بندہ خود ہی تیار ہو جاتا ہے. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن ابغض لقاء اللہ ابغض اللہ لقاءہ، رواہ البخاری. جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا. تو صحابہ کرام ہماری طرح جی حضور والے نہیں تھے. وہاں تو فوراً ذہن میں اگر کوئی سوال ہو گیا تو سوال کر لیتے تھے. بخاری شریف میں ہے کہ جب حضرت نے یہ حدیث شریف بیان فرمائی تو حضرت عائشہ امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال فرمایا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، طبعی طور پر تو دنیا سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، آپ میں سے کون ایسا ہے جس کو دنیا سے محبت ہے؟ ہر ایک کو ہے محبت، اولیاء اللہ کو بھی ہوتی ہے. تو طبعی طور پر تو ہر ایک کو محبت، کون مرنا پسند کرتا ہے؟ ابھی میں آپ کو کہوں کہ اسرائیل آپ کے پاس آئیں گے تو آپ پسند کریں گے؟ کوئی نہیں پسند کریں گے. تو کیا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ جس سے آپ پسند کرتے ہیں تو اللہ بھی؟ تو اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ ہم میں سے کسی کو اللہ پسند ہی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہم سے دشمنی پسند نہیں کر رہا ہے. تو حدیث شریف سمجھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ یہ زندگی کا مسئلہ نہیں ہے، عند الموت کا مسئلہ ہے. یعنی جب آخری اوقات چل رہے ہیں، اس آخری وقت میں اللہ کے نیک بندے کو نعمتیں بتائی جا رہی کہ یہ تیرا مقام ہے، یہ ہے تیرے لیے میری نعمتیں. اس موقع پر ان نعمتوں کو دیکھ کر جو بندہ اللہ کی طرف لپک پڑتا ہے، اللہ کہتا ہے لے لو اس کی روح کو میرے پاس. یہ ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ. زندگی کا مسئلہ نہیں، زندگی میں تو کون مرنا پسند کرتا ہے، یہ موت کے موقع کا. اور اللہ کے باغیوں کو جب وہ عذاب دکھایا جاتا ہے، حالات دکھائے جاتے ہیں، تو وہ اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتے. اس کو دیکھ کر کے تو اللہ کہتا ہے مجھے بھی تجھے ملنا نہیں ہے، اس کو ڈال دو سافلین کے اندر. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں جو بہت سی مرتبہ اس طرح مسکراہٹیں نظر آتی ہے نا، مرنے سے پہلے ایک کیفیت مرنے والے کی جو نظر آتی ہے، وہ کیفیت حقیقت میں یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہو رہا ہے اور یہ جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. یہ ہے احب اللہ لقاء. میں ایک دو حدیث کی، تاکہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے اکابر نے حدیث کو بہت کھولا ہے. میں نے بخاری شریف کے درس میں ایک دو جگہ ایک بات اور بیان کی. میں نے کہا کہ موت کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کلمے کا مطالبہ کیا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. تلقین کرو اپنے میت کو لا الہ الا اللہ سے. لا الہ الا اللہ میں دو شان ہیں. یہ شان ایمان بھی رکھتا ہے، اس لیے کہ بندہ جب ایمان لاتا ہے تو اسی کو پڑھنا ہے. یہ شان ذکر بھی رکھتا ہے. لا الہ الا اللہ ذکر بھی ہے اللہ کا. موت کے موقع پر اللہ تعالیٰ کون سا کلمہ مانگ رہا ہے؟ کلمہ ایمان یا کلمہ ذکر؟ کون سا کلمہ مانگ رہا ہے؟ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ موت کے موقع پر اللہ کلمہ ذکر مانگ رہا ہے، کلمہ ایمان نہیں مانگ رہا ہے.
اس لیے کہ سکرات کے عالم میں تو ایمان قبول ہی نہیں ہوتا ہے، پھر اللہ ایمان کا مطالبہ کیوں کرے گا؟ کچھ سمجھ میں بھی آ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا جو ذکر کرتا ہوا جا رہا ہے، تو جو ذکر وہی کرے گا جس کو ایمان ہوگا۔ کوئی غیر ایمان والا تو اللہ کا ذکر کرے گا نہیں، تو ذکر میں خود بخود ایمان ثابت ہو گیا۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ روایتوں میں ہے فی کل قلب مومن ایمان، ہر مومن کے دل میں ایمان ہے۔ تو ایمان تو آلریڈی ہمارے مومن کے دل میں ہے، پھر سکرات میں ایمان کا مسئلہ ہی نہیں، پھر ذکر میں خود بخود ایمان ہے۔ تو مرتے وقت شاہ صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ کلمۃ الذکر مانگا جا رہا ہے کہ تم ذکر کرتے ہوئے آؤ ہمارے پاس۔ اچھا، جب ذکر کا مطالبہ ہوا تو ذکر ہے مستحب، ذکر مستحب ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر کوئی آخری وقت میں بے ہوش ہو گیا، ہوتا ہے ایسا، برین ہیمریج ہو گیا، ہفتہ 10 دن بیمار رہا، بے ہوشی کے عالم میں، اسی عالم میں روح پرواز کر گئی، تو شاہ صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ یہ بغیر ذکر کے گیا ہے، بغیر ایمان کے نہیں گیا۔ ایمان ہے اس کے دل میں، اور ذکر مستحب ہے تو ترک مستحب ہوا ہے، ترک ایمان نہیں ہوا، اس لیے پسماندگا کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر بے ہوشی کے حالت میں بھی روانہ ہو گئے تو ایک ذکر چھوٹا ہے، ایمان نہیں چھوٹا ہے، ایمان ہے اس کے دل میں، اور وہ اللہ کے پاس ایمان ہی کے ساتھ گیا ہے۔ شاہ صاحب کی یہ تحقیق ہمیں بہت تسلی دے جاتی ہے ان لوگوں کے باب میں جو کووڈ کے زمانے میں اکثر بے ہوش ہو کر کے دنیا سے روانہ ہو گئے۔ تو بہرحال یہ کوئی بیان کا وقت تو تھا نہیں، میں تو صرف ہمارے بھائیوں کو ملنے کے لیے آیا تھا، تعزیت کے لیے، لیکن چلو بات سے بات چل پڑی۔ حضرت مسلسل بیمار چلتے رہے، یہاں تک کہ جمعرات کو مغرب کے بعد تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ آپ نے ابو بکر سے فرمایا کہ نماز پڑھا دو، میری ہمت نہیں ہے۔ ابو بکر نے جمعرات عشاء سے لے کر پیر کی فجر تک 17 نمازیں پڑھائی، حضرت کی موجودگی، حضرت اپنے حجرے شریف آنے تھے۔ بیچ میں 2 نمازوں میں آنا ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ پاؤں گھسٹتے ہوئے تشریف لائے تھے۔ پیر کے دن فجر کی نماز میں حضرت نے اپنے حجرے کے اندر نماز پڑھی، اور پردہ ذرا سا ہٹا کر کے صحابہ یوں نماز پڑھ رہے تھے تو دیکھا اور مسکرانے لگے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت کو میں نے کنکھیوں سے دیکھا، اور صحابہ نے بھی دیکھا، چونکہ صفیں بنی ہوئی تھی۔ ہمیں ایسا لگا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں، فرمایا کہ دل میں خیال گزرا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں تو خوشی اتنی ہو رہی تھی کہ ہم نماز توڑ دیتے، لیکن حضرت نے مسکرا کر پردہ ڈال دیا۔ محدثین بحث یہ فرماتے ہیں کہ ہنسے کیوں آخری؟ عام محدثین نے فرمایا کہ اس لیے مسکراہٹ آئی کہ اللہ میں جب شروع ہوا تھا تو اکیلا تھا، آج الحمدللہ میری جماعت تیار ہو چکی۔ حضرت شیخ معاذ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محدثین کا یہ جواب میرے سر پر، مجھے بھی ایک جواب ذہن میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے، حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اپنے مصلی پر ابو بکر کو دیکھا تو خوشی ہوئی کہ اللہ تو نے مجھ کو اٹھا بھی لیا تو میرا لاڈلا ابو بکر میری امت کو سنبھال لے گا، اس پر خوشی ہوئی۔ اس کے بعد صدیق اکبر تشریف لائے، فرمایا حضرت آج طبیعت بہت اچھی معلوم ہو رہی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مقام صنح پر جا کر آؤں۔ فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ وہاں پہنچے اور قریباً چاشت کا وقت تھا، زوال سے پہلے کا، اور اطلاع ملی کہ حضرت کا انتقال ہو گیا۔ صدیق دورے دورے آئے، بیٹی ہی تو تھی، پردے کی ضرورت نہیں تھی، حبرہ چادر اڑائی تھی سفید، کھولی اور پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ لا یجمع اللہ علیک موتتین یا رسول اللہ۔ اس سے ثابت ہوا کہ میت کو پیشانی پر بوسہ دے سکتے ہیں، اپنے والد کو، اپنے استاذ کو، اپنے شیخ کو، اپنے پیر کو، اپنی ماں کو پیشانی پر بوسہ دے سکتے ہیں۔
یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ ابھی صبح طبیعت اچھی تھی اور ذرا سی دیر میں یہ مسئلہ کیوں ہو گیا کہ انتقال ہو گیا؟ حضرات محدثین اس پر یہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے جو ہے مرنے والے کے چہرے پر زندگی کی عبادتوں کے انوار ڈال دیتے ہیں۔ لوگ ان انوار کو صحت سمجھ لیتے ہیں، یہ صحت نہیں ہے، یہ انوارات ہے زندگی کی عبادتوں کے۔ جب مومنین کی انوارات کا یہ حال ہے کہ چہرہ بڑا منور اور خوبصورت معلوم ہوتا ہے، تو پھر خیال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بس اسی کو ابو بکر نے صحت سمجھ لی۔ حالانکہ وہ صحت نہیں تھی، وہ عبادت کے انوار تھے جو وفات سے پہلے آپ کے چہرے انور پر ڈال دیے گئے تھے۔ آپ دیکھیں، جب ہمارے وہاں حضرت کا تو میں نے چہرہ دیکھا نہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا منور چہرہ، یہ وہی انوارات ہیں۔ حضرت کے چہرے پر جو آپ نے دیکھا وہ انوارات ہے، وہ عبادتوں کا نور ہے جو اللہ وفات سے پہلے ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد تفصیل ہے، ایک جملہ اس میں سن لو کہ حضرت کو سکرات بھی ہوئی تھی۔ ہاں، سکرات بھی ہوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بخاری شریف میں ہے کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں پہلے یہ سمجھتی تھی کہ گنہگاروں کو سکرات ہوتی ہے، لیکن جب میں نے میرے نبی کو دیکھا تو پھر میں نے کسی کی سکرات کو برا نہیں سمجھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سکرات ہوتی ہے کہ غیر مسلم کو تو اس لیے کہ عذاب یہیں سے شروع ہوا، مومن کو اس لیے ہوتی ہے کہ یا تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر کے اس کو صاف ستھرا کر کے لے لے، یا تو پھر اس کے درجات بلند کرے، اس لیے کہ وہ عبادت سے اس مقام پر نہیں پہنچ سکا جہاں اللہ پہنچانا چاہتا تھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو گناہ بھی نہیں، اور حضور کے تو درجات بھی پہلے ہی سے اتنے بلند تھے، پھر سکرات کیوں ہوئی؟ محدثین نے اس کے بہت سارے جواب دیے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات میں جو جواب دیا وہ یہ ہے کہ حضرت نے سکرات کی سختی کو اس لیے برداشت فرمایا اور آپ کو دی گئی کہ امت میں کسی کے والد کو یا کسی کی ماں کو یا کسی کے شوہر کو یا بیوی کو اگر سکرات ہو کسی مومن کے گھر میں، تو وہ اس کو برا نہ سمجھے اور یہ یاد کریں کہ جب میرے نبی کو ہوئی تھی تو میرے والد کو ہوئی تو پھر کیا مسئلہ ہے۔ فرمایا کہ ہماری تسلی کے لیے نبی سکرات کی سختی بھی برداشت کر گئے، یہ ہماری تسلی کا مسئلہ ہے۔ یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات میں لکھا۔ بہرحال پھر حضرت کی تدفین وغیرہ کی ایک لمبی تاریخ ہے، لمبا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو غری کے رحمت فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے۔ آپ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، بہت سو کو علم نہیں۔ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ تو سلسلہ تھانویت سے حضرت کو اجازت تھی، اور حضرت اقدس تھانوی حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے مجاز سے، مجاز بیت بھی، مجاز صحبت بھی۔ تو حضرت کو مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت دی تھی، اور مفتی مظفر حسین صاحب کے بڑے چہیتے تھے۔ طالب علمی کے زمانے میں بھی جب مظاہر میں پڑھتے تھے اور اس کے بعد بھی حضرت مفتی صاحب یہاں تشریف بھی لائے ہیں، مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت چاہتے تھے۔ بلکہ میں جب جامعہ حسینیہ سے فارغ ہو کر مظاہر میں پڑھنے کے لیے گیا تو میں حضرت ہی کا سفارشی خط لے گیا تھا، وہ حضرت نے مجھے سفارشی خط لکھ دیا تھا، اور اسی سفارشی خط پر مظاہر میں میرا داخلہ ہوا تھا۔ میں نے حضرت مفتی صاحب کو وہ خط دیا وہاں، تو حضرت مفتی صاحب نے خط پڑھنے کے بعد فرمایا مولانا کی طبیعت اچھی ہے،
میں نے کہا جی حضرت تو اس وقت چلتے پھرتے تھے مولوی یوسف صاحب، تو بہت اچھی صحت تھی اس وقت. میں نے کہا جی حضرت بہت اچھی. فرمایا کچھ کہا بھی ہے؟ میں نے کہا حضرت دعا کی درخواست کی ہے اور یہ خط دیا ہے. تو خط پڑھنے کے بعد مسکرائے اور فرمایا امتحان تو دینا ہوگا، سفارش نہیں چلے گی. ویسے ہی مزاحن فرمایا. اور اس کے بعد میرا داخلہ کیا تھا اس میں. تو حضرت ہی کے خط کے اوپر میرا داخلہ ہوا تھا مزاح علوم سہارنپور کے اندر. تو بہرحال اور پھر زندگی بھر اپنے آپ کو بہت چھپایا. اب اگر حضرت کی زندگی پڑھیں، یہاں تو زندگی گزاری آپ نے اپنے آپ کو بہت چھپایا، کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا. انتہائی متواضع آدمی، تواضع کا پیکر تھا وہ. زندگی عاجزانہ گزاری اور واقعتاً صبر یوسف کی طرح ان کے اندر مزاج تھا. اتنے حالات آئے بیماریوں کے، پریشانیوں کے، لیکن جو صبر کا دامن آپ نے پکڑا تھا کہ کبھی یا کسی کے سامنے شکایت یا ہاتھ پھیلانا کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو واقعتاً اسم با مسمہ تھے کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا مزاج صبر کا تھا تو مولانا کا نام بھی یوسف تھا، اور اللہ تعالیٰ نے صبر کو آپ نے کود کود کر بھرا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے. اور پھر ایک مدت ہو گئی کہ حضرت کی اہلیہ محترمہ ان بچوں کی والدہ پہلے جا چکی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ جب ایک گھر کا فرد اٹھ جاتا ہے نا تو سب سے بڑی تکلیف شوہر کے لیے یہ ہوا کرتی ہے کہ اس کا جوڑا ٹوٹ جاتا ہے. وہ اپنی زندگی کو کیسے گزارتا ہے وہ وہی جانتا ہے. بعض لوگوں کے دوسرا نکاح کا مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ زندگی نہیں ہوتی جو اصل زندگی ہوا کرتی، جو ان کی اصل زندگی ہوتی. تو حضرت مولانا کی رفیق حیات جو ہیں وہ تو بہت پہلے جا چکی. اس کے بعد ایک مدت گزاری حضرت نے کہ جو اکیلے ان بچوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی پہلی بیوی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ساری زندگی حضرت نے خدیجہ کو یاد فرمایا. ساری زندگی، ساری اولاد خدیجہ سے تھی سوائے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ساری اولاد خدیجہ سے تھی. اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے اتنا سا کہہ دیا کہ کیا اس بری کو یاد کرتے رہتے ہو جس کو مرے ہوئے زمانہ ہو گیا، اور وہ بری تھی اور چہرے پر نلکیاں پڑ چکی تھی. حضرت نے فرمایا عائشہ میری خدیجہ کے باب میں مجھے تکلیف نہ پہنچا، اس نے مجھ پر تب ایمان لائی ہے جب ساری دنیا میرا انکار کر رہی تھی. اور فرمایا کہ اس نے اپنی دولت مجھ پر تب قربان کر دی جب مجھے کوئی ایک دیرہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. آپ انداز لگائیں کہ کیسے یاد فرماتے ہیں اپنی اس بیوی محترمہ کو، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو بہرحال رفیق حیات تو پہلے ہی چھوڑ چکے تھے آپ. اللہ تعالیٰ ان دونوں کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اعلیٰ علیین میں انہیں جگہ عطا فرمائے، ان کے حسنات کو بہت قبول فرمائے، سیئات سے اللہ معافی عطا فرمائے، غریق رحمت بنائے. اور حق تعالیٰ نے احادیث میں اپنے پیغمبر کے ذریعے سے قبر کے جتنے فضائل بیان فرمائے وہ سب اللہ ان کو عطا فرمائے. اور ان کے ساتھ جتنے ہمارے مرحومین ہیں، پورے مجمع کے مرحومین ہیں، کسی کے والد، کسی کی والدہ، کسی کی بیوی، کسی کا بیٹا، نہ معلوم کتنے لوگ، اللہ سبھی کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. اور اللہ ان بچوں کو جو مولانا چھوڑ کر کے گئے ہیں، اللہ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. بھائی ماں جاتی ہے تب بھی باپ کا سہارا رہتا ہے، لیکن جب باپ بھی چلا جاتا ہے نا تو وہ تو انہی سے پوچھے جن کے دونوں دروازے بند ہو جاتے ہیں. کس سے مشورہ کریں گے، کس سے بات کریں گے، کس سے کہیں گے، اب کس سے کہیں گے، کس سے دعائیں لیں گے. حالات جب آتے ہیں نا اس وقت انسان کی طبیعت بے چین سی ہو جاتی ہے کہ میں کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کہاں جاؤں میں. ایسے وقت میں بہت پریشانی ہوتی ہے. سہارا ہوتا ہے ماں باپ اپنا، کچھ نہیں ہے، بس وہ بیٹھے بٹھائے ہیں، ضعیف ہے، کمزور ہے، وہ ہمیں کچھ نہیں دینے والے ہیں، لیکن ان کے دو کلمات ہمارے صبر کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. بہت بڑی دولت ہے والدین. اس لیے جن کے والدین زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ ان کی قدر کریں، اور جن کے والدین اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں.
اس لیے کہ وہ قبر میں سو کر کے ہم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے اپنے مکانوں کو چمکانے والوں، تمہارے مکان کی خوبصورتی تمہارے ان ماں باپ کی وجہ سے ہیں جو آج قبر میں سوئے ہوئے ہیں، انہی کی وجہ سے۔ میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا، عشاء کے بعد رات 12 بجے جمعرات کو انتقال، جمعہ کی رات میں ہوا تھا، میں نے فجر کے بعد فون کیا ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ کو، میں ان بچوں کو یہ جملہ سنا رہا ہوں، میں نے حضرت شیخ کو فون کیا اور میں نے کہا کہ حضرت والد صاحب کا انتقال ہوا، دعا کے لیے میں نے فون کیا ہے۔ تو شیخ نے فجر کے بعد ذکر کی مجلس تھی وہاں، تو جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہا ہوگا کہ بھئی 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ لو اور حنیف کے والد کو یہ سارے ثواب کر دو۔ یہ تو کیا، لیکن مجھے فون پر شیخ نے ایک جملہ کہا، مجھے یہ کہا، پیارے جب نبی جیسے نبی چلے گئے تو کیا میرے والد اور کیا میری والدہ، یعنی جب سب سے بڑا صدمہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جب وہ چلے گئے تو ہمارے ماں باپ کو تو جانا ہی جانا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا، بس اس ایک جملے سے اتنی تسلی ہو گئی کہ سارے آنسو رک گئے، کہ جب سب سے بڑا صدمہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ سے بڑھ کر صدمہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر ہمارے والدین کو تو جانا ہی جانا ہے، اور وہ پہلے گئے ہیں، کل کو ہمیں بھی جانا ہے، جانا تو ہے ہی۔ اور ایک دعا جب جانے کی بات آئی تو میں جگہ جگہ عرض کرتا ہوں، یہاں بھی آپ کو ذکر کروں، اپنی دعاؤں میں اس جملے کو شامل کر لو، اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہ تیرے پاس آنا تو ہے، یقیناً آنا ہے، لیکن میرے مالک تو مجھے ایسے نہ بلانا جیسے مجرم کو بلایا جاتا ہے، مجرم کی طرح نہیں، جس کو مارا جاتا ہے باندھا جاتا ہے، ایسے نہ بلانا، تو مجھے ایسے بلا لے جیسے مہمان کو بلایا جاتا ہے، اکرام کے ساتھ بلا لینا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی کے ساتھ بلا لینا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو بھی پیاری موت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ وسکنہ فی الجنہ، اللہم اجعل دارہ خیرا من دار الدنیا واجعل زوجتہ خیرا من زوجۃ الدنیا، اللہم اغفر لہم وارحمہم وسکنہم فی الجنہ، اللہم اجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ حضرت مولانا کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے گھر والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرما، اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اعلیٰ علیین میں انہیں بہترین جگہ عطا فرما، اے الہ العالمین موت العالم موت العالم، ایک نیک عالم کا مرنا گویا کہ عالم اور دنیا کا مرنا ہے۔ اے اللہ تیرے حبیب نے فرمایا ہے کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ میں نیک علماء کو اٹھا لوں گا۔ الہ العالمین ہم اپنے اکابر سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، اللہ ہمارے اکابر کو اللہ جو تیرے پاس آ چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کے درجات بلند فرما، سب کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا، اے الہ العالمین اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرما، اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا، اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما، اور اے الہ العالمین جو اکابر حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے سائے کو ہم پر تادیر قائم فرما، اللہ ہمیں بھی نیک بنا، صالح بنا، مرنے سے پہلے اللہ اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم۔